الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. میرے عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں نے میرے استاد محترم ولی حشمت صاحب کا خطاب بھی سنا. اس کے بعد چاند چند لمحوں کا خطاب سنا. اس کے اندر بہت ساری امپورٹنٹ باتیں آپ لوگوں کو بتلائی گئی اور بہت سارے اچھی باتوں سے نوازا گیا. چاند چند لمحوں نے لاسٹ میں ایک واقعہ سنایا تھا. وہ واقعہ کیا تھا؟ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا کہ ایک کفن چور جب اس نے چوری کی، یعنی کفن کی چوری جب کرتا تھا تو پوچھا گیا کہ کتنے لوگوں کی کفن چوریاں کی؟ تو اس نے بتلایا کہ 7,000. تو پھر 7,000 میں سے کن کا منہ قبلے کی طرف تھا؟ تو بتلایا کہ 100 آدمیوں کا. یہ چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے، بلکہ دل کے کانوں سے سننے کا حقدار ہے کہ دل کے کانوں سے سنا جائے کہ 7,000 میں پہلے کے زمانے میں، جو پہلا زمانہ گزر چکا ہے، ایسے اللہ والے اس زمانے میں ہوتے تھے، بہت ہی زیادہ اللہ والے ہوتے تھے. اس زمانے کے اندر 7,000 لوگوں کا اس نے کفن چوری کیا. اور 7,000 میں کتنے لوگوں کا قبلے کی طرف منہ ہوا؟ صرف 100 آدمیوں کا، 100 آدمیوں کا. تو اب بات لائیے کہ 100 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں مقبول ہیں اور اللہ کی نظر کے اندر قابل عزت ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کے منہ کو قبلے کی طرف رکھا، اور جو 6,900 آدمی تھے ان کے منہ کو اللہ رب العزت نے قبلے کی طرف سے ہٹا دیا. تو بتلائیے کتنی بڑی بات انہوں نے بتلائی، لیکن سرسری زبان سے ہم کہہ دیتے ہیں اور آپ سرسرے کانوں سے سن لیتے ہیں. نہ ہمارے سروں پر جو رینگتی ہے، نہ آپ لوگوں کے سروں پر جو رینگتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ولی حشمت صاحب بھی بتلا رہے تھے کہ جب باپ ہوتا ہے، جب نماز پڑھنے باپ جاتا ہے تو بیٹا بھی پیچھے لگ لیتا ہے اور نماز پڑھنے وہ بھی چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ماں نماز پڑھتی ہے تو بیٹی بھی نماز پڑھتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ ہماری والدہ کیا کر رہی ہے، ہماری والدہ نماز پڑھ رہی ہے یا موبائل پر بہت فلمیں دیکھ رہی ہے. اگر فلمیں دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں تو وہی بچی بھی کرتی ہے، ڈرامے باز ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر والد ناچ گانے کو دیکھتا ہے، ناچ گانا سننے جاتا ہے، ناچ دیکھنے جاتا ہے، تو بچہ بھی کیا کرتا ہے؟ وہی نچنیاں پیدا ہو جاتا ہے اور وہی ناچ گانے کی محفلوں میں، رقص و سرور کی محفلوں میں وہ جانے لگتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، میں نے سورہ کہف کی لاسٹ آیت پڑھی ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. کہ جو شخص چاہتا ہے اللہ رب العزت کے ملاقات کا خواہش مند ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. تو چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ کرے، نیک اعمال کرے، نمازوں کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اسی طریقے سے دیگر جو عبادات ہے، اللہ رب العزت کے دیگر جو احکامات ہیں، ان احکامات کی پابندی کریں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر چلنے کی کوشش کریں. تب جا کر کے اللہ رب العزت سے ملاقات کے ہم قابل ہوں گے، لائق ہوں گے. اسی طریقے سے آگے فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. کہ اپنے رب کے ساتھ، اپنی رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو. تو میرے عزیز ساتھیوں، ذرا غور کرو کہ ہم اللہ رب العزت کے
मुलाकात के लायक है या नहीं है। अगर मुलाकात के लायक होंगे तो अपने गलेबान के अंदर झांक करके देख लेंगे कि कितने लायक है कि हम नमाज पढ़ने जब 5 वक्त की अजान होती है हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की, तो हम कहाँ होते हैं। अगर हम मस्जिद की तरफ जाने वाले बन रहे हैं तो हम फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुलाकात के लायक हैं। अगर हमारे कदम मस्जिद की तरफ नहीं उड़ रहे हैं, घर में सो रहे हैं, इसी तरीके से हमारी माँ और बहनें जो है वो सोती रहे और मूवियां देखती रहे और नमाज के लिए उनके कदम न उठे, तो क्या हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुलाकात के लायक हैं? बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से मेरे अजीज साथियों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 मकाम बनाए हैं। एक मकाम कौन सा बनाया है? एक मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का मकाम बनाया है और दूसरा जहन्नम का मकाम बनाया है। जन्नत का मकाम किसका होगा? जन्नत का मकाम उन लोगों का होगा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करके इस दुनिया से रहलत कर गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास पहुंच गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर पाबंदी करके वो जब चले गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इनाम के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर क्या देगा? जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। जन्नत क्या चीज है? कुरान कहता है सूरह वाक़िया के अंदर बहुत सारी आयात है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बतलाया है कि दाहिने हाथ वाले कैसे दाहिने हाथ वाले होंगे, जिनको आमाल नामा दाहिने हाथ में दिया जाएगा, बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत लोग होंगे, लोगों को दिखाते फिरेंगे। रजी साथियों, यहाँ पर एक मिसाल समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर कोई यहाँ का लड़का हाई स्कूल या इंटर में पास हो जाता है तो अपने घर वालों को दिखाता फिरता है कि भाई हम तो इंटर में पास हो गए, हमारा ये वो देख लीजिए, मार्कशीट देख लीजिए, इतने मार्क्स हमारी मार्कशीट के अंदर आए हैं। तो मेरे जी साथियों, ये दिखाता फिरता है, लेकिन जब वहाँ की कामयाबी मिलेगी, वहाँ पर सक्सेसफुल जब होगा तो फिर वो कामयाबी अटल कामयाबी होगी और हमेशा की कामयाबी होगी। तो सारे लोगों को दिखाता फिरेगा और कहेगा कि मैं तो कामयाब हो गया। ये जन्नत का सर्टिफिकेट है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का सर्टिफिकेट उसको दे दिया। तो मेरे जी साथियों, जरा गौर करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत के अंदर क्या क्या इनामात रखे हैं। ऐसे इनामात हैं जो ऐसे लड़के दिए जाएंगे नौकर के तरीके पर, जो हमेशा लड़के होंगे, मोतियों की तरीके से बिखरे हुए होंगे। मेरा जी साथियों, जरा गौर करो, कुरान मुक़द्दस कहता है इन्नल मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब तराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वा वला किज़ाबा। यकीनन मुत्तकी लोग कामयाब हो गए, वही मुत्तकी लोग जो हैं वो कामयाब हो गए। इन्नल मुत्तकीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा, उनको बागात मिलेंगे और अंगूर के भी बागात मिलेंगे और दीगर भी बागात मिलेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हदाइक़ व अअनाबा कब मिलेंगे? जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करके जाएंगे, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहना मान करके जाएंगे, जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करके जाएंगे। और अगर ऐसे ही चले गए तो कुरान कहता है, क्या कहता है कुरान? इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबिसीन फीहा अहकाबा। यकीनन जो जहन्नम है वो घात लगाए हुए है, अगर तुम जब आओगे तो जहन्नम जो है पकड़ लेगी तुमको। लाबिसीन लित्तागीन मआबा, वो सरकसों का ठिकाना है। लाबिसीन फीहा अहकाबा, उसके अंदर एक मुद्दत तक रहेंगे। अहकाब हुक्म की जमा है, हिकब और हुक्म दोनों लुगतें आती है, तो हुक्म की जमा है हुक्म। हजरत जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने बतलाया है कि हुक्म जो है वो 1000 साल है, 1000 साल है। तो यहाँ का जो साल है वो होता है 365 दिन का, 360 दिन का मान लिया जाए। और हर जो महीना होता है वो 30 दिन का महीना होता है। और वो जो साल होता है, एक दिन जो होगा वो दिन 1000 साल के बराबर होगा। तो इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो फिर 2,88,00,000 बनते हैं। तो 2,88,00,000 साल जहन्नम में एक नमाज के छोड़ने पर, एक नमाज के कज़ा करने पर जहन्नम में जाएगा। अब बतलाइए, अपने गलेबान के अंदर झांकिए, चाहे वो मर्द हो, चाहे मैन हो, चाहे वो मैन हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई भी हो,
اگر وہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کتنے حقب جہنم میں جلنے کے مستحق ہو گئے. 1 حقب ہوئے یا 2 حقب ہوئے یا 3 حقب ہوئے. ایسا جہنم ہے، ایسا جہنم ہے کہ ایسا جہنم ہے کہ اگر وہاں پر پیاس لگے گی، شدت کی پیاس لگے گی تو پانی کیسا دیا جائے گا؟ لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم. قرآن کہتا ہے فشاربون علیہ من الحمیم. قرآن کہتا ہے کہ وہاں پر کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. سورہ نبا کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الا حمیما وغساقا، مگر ان کو کیا دیا جائے گا؟ ان کو نہ کوئی ٹھنڈی چیز دی جائے گی، نہ ہی کوئی کھانے والی چیز دی جائے گی. کون سی چیز دی جائے گی؟ الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا پانی. اور جہنمیوں کا پیپ کیسا کھولتا ہوا پانی ہوگا؟ کیسا کھولتا ہوا پانی ہوگا؟ ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ اگر وہ منہ کے سامنے لایا جائے گا تو منہ کی جو کھال ہے وہ جھلس کر نیچے آ جائے گی. میرا جی ساتھیوں اتنا زیادہ کھولناک ہوگا، اتنا زیادہ ہولناک ہوگا، اتنا زیادہ کھولتا ہوا پانی ہوگا. اسی طریقے سے فرمایا وہی پانی جب انسان پیے گا اتنی زیادہ پیاس لگے گی، اتنی زیادہ شدت کی پیاس لگے گی. جب وہ پیے گا تو ایسا پیے گا کہ جب وہ پیے گا تو پیٹ کے اندر وہ پانی جاتے اس کی انتڑیاں جو ہیں آتے ہیں وہ آتے کٹ کر کے پیچھے والے راستے سے نکل جائیں گے. ایسا پانی ہوگا. میرا جی ساتھو جہنم کی آگ سے ڈرو. جہنم کی آگ کیسی ہوگی اور جہنم کی گہرائی کیسی ہوگی؟ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آواز حرام سے گرنے کی آئے تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا کہ 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر گرا تھا، وہ 70 سال کے بعد اس کی تہ تک پہنچا ہے، اسی وجہ سے وہ آواز آئی ہے. اب یہاں پر اگزامپل کے طور پر اب آپ دیکھیے ایک کنویں کے اندر آپ چلے جائیے جو 50-60 فٹ کا ہوتا ہے، اس کے اندر کتنی ہولناکی ہوتی ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے. اگر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا ہم لوگوں کو، اگر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اللہ نہ کرے کہ ہم لوگوں کو پھینکا جائے تو کیا ہولناکی ہوگی. میرا جی ساتھیوں اتنی زیادہ گہرائی کے اندر جب ہم گریں گے تو کیسا محسوس ہوگا اور وہاں کی آگ کیسی ہوگی. یہاں کی آگ جو ہوتی ہے وہ 69 درجہ بجھائی ہوئی آگ ہوتی ہے اور وہاں کی 69 درجہ بڑی ہوئی آگ ہوگی. اور کیسی آگ ہوگی؟ عورتیں اس کا تصور کر سکتی ہیں کہ اگر ایک چنگاری لگ جاتی ہے جب روٹیاں پکاتی ہیں عورتیں تو ایک چنگاری لگتی ہے تو کیا کرتی ہیں کہ اس کے اوپر پھپھولے پڑ جاتے ہیں. جب پھپھولے پڑتے ہیں، جب وہ پھوٹتے ہیں تو کتنی جلن محسوس ہوتی ہے. تو اب بتلائیے کہ یہاں کی جب آگ 1% ہے تو 70% والی جو آگ ہوگی وہ کتنی زیادہ خطرناک ہوگی. میرے عزیز ساتھیوں جہنم کی آگ سے ڈرو، جہنم کے سانپ اور بچھوؤں سے ڈرو. اور جب کھانے کے لیے دیا جائے گا تو قرآن کہتا ہے لآکلون من شجر من زقوم، کہ ایسے درخت کا پھل دیا جائے گا جو زقوم ہوگا. اور زقوم اتنا کڑوا پھل ہوگا، اتنا کڑوا پھل ہوگا، اتنا کڑوا پھل ہوگا کہ اگر زقوم کے ایک قطرے کو میٹھے سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ سارے میٹھے سمندر کڑوے ہو جائیں گے. اتنا زیادہ خطرناک کڑوا ہوگا. تو میرے جی ساتھیوں اس کو دیا جائے گا کھانے کے لیے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جہنم کے عذاب سے ڈرے، اللہ کا خوف کریں، تب جا کر کے اللہ کے ملاقات کے لائق بنیں گے. اعمال صالحہ کریں، جہنم سے ڈریں. جہنم بہت ہی خطرناک چیز ہے، جہنم بہت ہی ڈینجر چیز ہے. اس ڈینجر چیز سے ہم ڈریں. اللہ رب العزت کے ملاقات کے تب لائق ہوں گے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو چاہیے، ہم نے پہلی آیت میں جو آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. تو اس میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو میرے عزیز ساتھیوں وہ نیک اعمال کرے گا تو اللہ رب العزت کیا کریں گے کہ جہنم کی آگ سے بھی بچائیں گے اور جنت کے اندر بھی داخل کریں گے. جنت کے اندر بہت ہی زیادہ انعامات ہیں، میرے عزیز ساتھیوں وقت بہت ہے، مقررین حضرات بہت زیادہ ہے.
لہٰذا اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور بہت سارے لوگوں کے بیانات ہونا باقی ہیں، وہ آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائیں گے۔ بس ایک ہی بات میں کہتا ہوں کہ جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جہنم سے بچو، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھاؤ، چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ مرد ہوں، اللہ کا خوف ہوگا تب جا کر کے ہم عبادات کے لائق بنیں گے، اللہ کا خوف ہوگا تب جا کر کے حی علی الصلاۃ اور اللہ اکبر کی صدائیں سن کر کے ہمارے قدم مسجد کی طرف جائیں گے۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو ہم زکاتیں بھی ادا کریں گے، اگر اللہ کا خوف ہوگا تو ہم صدقات کو بھی دیں گے، اگر اللہ کا خوف ہوگا تو گناہوں سے بھی بچیں گے، اگر اللہ کا خوف ہوگا تو مووی دیکھنے سے بھی بچیں گے، پکچریں دیکھنے سے بھی بچیں گے، گانے سننے سے بھی بچیں گے، اگر اللہ کا خوف ہوگا تو یہ بے حیا باتوں سے بھی بچیں گے، اگر اللہ کا خوف ہوگا تو بدنظیر سے بھی بچیں گے، اگر اللہ کا خوف ہوگا تو زنا سے بھی بچیں گے، اگر اللہ کا خوف ہوگا تو یہ ساری کی ساری چیزوں سے بچیں گے۔ اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہمارے دل کے اندر ہے تو اللہ رب العزت ہمارا حشر کیا کریں گے؟ تو ہم نے ابھی بتلا دیا، جہنم کا تذکرہ کر دیا ہے، جہنم بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔